جوانی میں انسان باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے، جیسے باپ کو ہمارے مسائل، تکلیفوں یا ضرورتوں کا احساس ہی نہیں۔ یہ نئے دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی ہم اپنے باپ کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی محبت محنت ہمارے باپ نے کی ہوتی، بچت کی ہوتی، کچھ بنایا ہوتا تو آج ہم بھی فلاں کی طرح عالی شان گھر گاڑی میں گھوم رہے ہوتے۔ کہاں ہو، کب آؤ گے، زیادہ دیر نہ کرنا جیسے سوالات انتہائی فضول اور فالتو سے لگتے ہیں۔ سویٹر تو پہنا ہے، کچھ اور بھی پہن لو، سردی بہت ہے۔ انسان سوچتا ہے اولڈ فیشن کی وجہ سے والد کو باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں۔ اکثر اولادیں اپنے باپ کو ایک ہی معیار پر رکھتی ہیں، گھر، گاڑی، پلاٹ، بینک بیلنس، کاروبار، اور اپنی ناکامیوں کو باپ کے کھاتے میں ڈال کر خود سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو اچھے اسکول میں پڑھتے، کاروبار کرتے، اس میں شک نہیں۔ اولاد کے لیے آئیڈیل بھی ان کا باپ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں جوانی میں سمجھ نہیں آتی یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمارے سامنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا سے مقابلے کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ جلد سے جلد سب کچھ پانے کی جستجو میں ہم کچھ کھو بھی رہے ہوتے ہیں، جس کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ بہت سی اولادیں وقتی محرومیوں کا پہلا ذمہ دار اپنے باپ کو قرار دے کر ہر چیز سے بری السما ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اچھا بھی برا بھی، اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان پلک جھپکتے ماضی کی کہانیوں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جوانی، پڑھائی، نوکری، شادی، اولاد، اور پھر وہی اسٹیج، وہی کردار جو نبھاتے ہوئے ہر لمحہ اپنے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر باپ کی ہر سوچ، احساس، فکر، پریشانی، شرمندگی اور اذیت کو ہم پر کھول کے رکھ دیتا ہے۔ باپ کی کبھی کبھی بلا وجہ خاموشی، کبھی پرانے دوستوں میں بے وجہ کہہ کے، اچھے کپڑوں کو ناپسند کر کے، پروانوں کو فخر سے پہنتا، کھانوں میں اپنی سادگی پر فخر، کبھی کبھی سر جھکائے اپنے جھوٹے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مگن ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھی بغیر وجہ تھکاوٹ کے بہانے سر شام بجا کر لیٹ جاتا۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی بغیر وجہ تھکاوٹ کے سر شام بتی بجھا کر لیٹ جاتا، نظریں جھکائے انتہائی محویت سے ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا، سمجھ تو آنا شروع ہو جاتا۔ لیکن بہت دیر سے جب ہم خود راتوں کو جاگ کر دوسرے شہروں میں گئے، بچوں پر آیت الکرسی کے دائرے پھونکتے ہیں، جب ہم سردی میں وضو کرتے ہوئے اچانک سوچتے پوچھ ہی لیں بیٹا آپ کے ہاں گرم پانی آتا ہے، جب قہر کی گرمی میں روم کولر کی خنک ہوا بدن کو چھوتی ہے تو پہلا احساس جو دل و دماغ میں ہلچل سی مچاتا ہے وہ کہیں اولاد گرمی میں تو نہیں بیٹھی۔ جوان اولاد کے مستقبل، شادیوں کی فکر، ہزار تانے بانے جوڑتا باپ تھک ہار کر اللہ اور اس کی پاک کلام میں پناہ ڈھونڈتا ہے، تب یاد آتا ہے ہمارا باپ بھی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت پر رک رک کر بچوں کی سلامتی، خوشی، بہتر مستقبل کی دعائیں ہی کرتا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اٹھیے کپ کپاتے ہاتھ اپنی دعاؤں کو بھول جاتے ہوں گے۔ ہماری طرح ہمارا باپ بھی ایک بچے کو ننمانک آنکھوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوگا۔ اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔